کریم اللہ رب العزت کو چاہنے والوں کے چار طبقے ہیں۔ جس طریقے سے چار امام ہیں، چار کتابیں ہیں، جس طریقے سے چار سلسلے ہیں، نقشبندیہ، سہروردیہ، قادریہ، چشتیہ، ان کے علاوہ چھوٹے چھوٹے خانوادے، تو اسی طریقے سے اللہ رب العزت کے چاہنے والوں کی چار قسمیں۔ نمبر ایک تو اہل علم، جنہوں نے علم دین اور علم شریعت حاصل کیا اور علم حاصل کر کے حلال و حرام کو پہچان، اچھے برے کو پہچان، اور ان کی اکثر زندگی اسی میں رہتی ہے کہ حلال کیا ہے، حرام کیا ہے، مگر مکمل طریقے سے اپنے علم پر عمل نہیں ہے۔ بے شک یہ بہت بڑی فضیلت کی بات ہے کہ انہوں نے فریضہ علم دین کو ادا کیا ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، کہ علم دین کا اتنا سیکھنا جس سے حلال اور حرام کا پتہ چلے، اچھے اور برے کا پتہ چلے، یہ ہر مسلم مرد و عورت پر فرض عین ہے۔ دوسرا گروہ اہل عبادت کا ہے۔ وہ لوگ عبادت کرتے ہیں کہ یہ فرض ہے، یہ واجب ہے، یہ سنت، بس ان سب چیزوں کے مقامات کو سمجھ کر عبادت کرتے ہیں۔ ان کو عابدین کہا جاتا ہے۔ ان کا مقصد عبادت کرنے سے یہ ہوتا ہے کہ عبادت کرنے سے اتنی نیکیاں ملیں گی، اتنا ثواب ملے گا، جنت کے مستحق ہوں گے۔ یہ لوگ بھی بس اسی تک محدود ہیں۔ مکمل طریقے سے برائیوں سے بچنا ان کے لیے بھی مشکل ہے۔ 5 وقتہ نماز پڑھتے ہیں، نوافل بھی پڑھتے ہیں، سنتیں بھی پڑھتے ہیں، روزہ بھی رکھتے ہیں، مگر گناہوں کا موقع آ جاتا ہے تو وہ گناہ بھی کر لیتے ہیں۔ ان کا معاملہ بھی بس یہیں تک ہے۔ تیسرا گروہ اہل مجاہدے کا ہے کہ وہ مجاہدہ کرنے والے اکثر راتوں کو جاگتے ہیں، دنوں کو روزہ رکھتے ہیں، بڑی بڑی عبادتیں کرتے ہیں، 500 نفلیں پڑھتے ہیں، 24,000 کی تعداد کا ورد کرتے ہیں، اور دیگر معمولات بجا لاتے ہیں۔ بڑی کٹھن عبادات کرتے ہیں، سخت سے سخت عبادات بجا لاتے ہیں، لمبی عبادات ادا کرتے ہیں، مگر پرہیزگاری نہ ہونے کی وجہ سے کاملین کے دائرے میں پہنچنا ان کے لیے بھی ناممکن ہے۔ چوتھا گروہ متقین کا ہے، جن کو متقین کہا گیا ہے۔ وہی اعلیٰ درجے کے لوگ ہیں۔ متقی جو ہوتا ہے وہ گناہ کی چھوٹی راہ ہو یا گناہ کی بڑی راہ ہو، وہ سب سے بچنے کی کوشش کرتا ہے۔ وہ گناہوں کی سبھی راہوں کو ختم کرنے کی، گناہوں کے سوراخوں کو بند کرنے کی کوشش میں لگا رہتا ہے۔ گناہ چھوٹے ہوں یا بڑے، لغزشیں چھوٹی ہوں یا بڑے، نافرمانیاں چھوٹی ہوں یا بڑی، تقوی والا انسان سب سے بچتا ہے۔ بدنظری، بدگوئی، یہ جتنی بھی چیزیں ہیں، ان سب کے سوراخوں کو بند کرنے کی فکر میں لگا رہتا ہے۔ میرے عزیز، کاملین کے مقام کو اگر پہنچ سکتا ہے تو متقی ہی پہنچ سکتا ہے۔ ہزارہ نفلیں پڑھنے والا نہیں پہنچ سکتا۔ لمبی عبادتیں کرنے والا، لمبی تسبیحات پڑھنے والا، علم کے بغیچے بکھیرنے والا، علم کو بہت لمبا چوڑا کر کے دکھلانے والا، ان سب کا مقام، اس مقام کو پہنچنا بڑا مشکل ہے۔ ان سب کا اس مقام کو پہنچنا بڑا مشکل ہے۔ جس مقام کو متقی پہنچ جاتا ہے، صرف فرض نمازوں کا اہتمام کرتا ہے، سنتوں کا خیال رکھتا ہے، وہ اگرچہ لمبی چوڑی تسبیحات نہیں پڑھتا ہے، لمبی چوڑی عبادات بھی نہیں کرتا ہے، مگر کیا ہے؟ نیورو سرجن ہے۔ جس طریقے سے ایک نیورو سرجن ڈاکٹر ہوتا ہے، نسوں کی خرابیوں کو بھی جانتا ہے، بھیجے کی معمولی رگیں جو دھاگے سے بھی زیادہ باریک ہوتی ہیں، ان کی بیماریوں کو بھی جانتا ہے، نیورو سرجن ان کے نقص کو پہچانتا ہے۔ متقی اسی طریقے کا ہوتا ہے کہ معمولی سے معمولی، خفیف سے خفیف کوتاہی کو بھی پہچانتا ہے اور ان سے بچتا ہے۔ ایک اہل علم ہے، ایک اہل عبادت ہے، ایک اہل مجاہدہ ہے، اور ایک متقی ہے۔
ان میں متقی کا مقام سب سے اونچا ہے، اور متقی انسان ہی اللہ رب العزت کو بہت جلدی پا سکتا ہے۔ نری عبادات سے اللہ نہیں ملتا ہے، نری عبادات سے ثواب مل جائے گا، جنت مل جائے گی۔ اللہ جو ملتا ہے وہ متقی کو ملتا ہے، اللہ کو جو تلاش کرتا ہے وہ متقی ہی تلاش کرتا ہے۔ متقی انسان کی نظر بھی تقوی والی ہوتی، متقی انسان کی زبان بھی تقوی والی ہوتی، متقی کی روزی بھی تقوی والی ہوتی، متقی کی ہر چیز پرہیزگاری کے ساتھ ہوتی۔ اس لیے میں آپ لوگوں کو یہ نہیں بتلاتا ہوں کہ تم 24,000 کا ذکر کرو، 1,00,000 کا ورد کرو۔ میں تو آپ لوگوں کو یہی بتلاتا ہوں کہ اپنا تعلق اپنے اللہ سے جوڑو، اور غور و فکر کرو کہ کن چیزوں سے ہم اپنا تعلق اپنے اللہ سے جوڑ سکتے ہیں۔ آج وہ وقت نہیں کہ 1000 نفلیں انسان رات کو پڑھ لے اور پھر فجر کی نماز کو پڑھ لے، با جماعت نماز فجر ادا کر لے، دن بھر روزہ رکھ لے اور روٹی روزی کما کر اس موسم میں بچوں کو دے دے۔ ایسا وقت نہیں ہے۔ ہاں، سال کے 12 مہینے روزہ دار بن کر اس وقت محنت مزدوری کرنا بڑا مشکل۔ رمضان کے روزوں کی الگ بات کہ وہ صرف 1 مہینے کے، مگر میں سال کے اکثر دن روزے دار رہنے کی بات کہہ رہا ہوں۔ یہ بڑا دشوار ہے، کیونکہ جسم مضبوط نہیں ہے، ایمان بھی ایسا مضبوط نہیں ہے، جسم بھی کمزور ہے، عمل بھی کمزور ہے، ایمان بھی کمزور ہے۔ بس اس وقت تو آسان طریقہ یہی ہے کہ انسان متقی بنے، متقی بننے کی کوشش کرے۔ آج کے دور میں اگر انسان متقی بن جائے تو میں کہتا ہوں کہ سارے مرحلے یہ متقی طے کر سکتا ہے۔ مگر ہاں، میں کہوں گا اس دور کے اندر متقی بننا بھی کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ حالانکہ ہیرا تو یہی تقویٰ ہے، موتی تو یہی ہے، گوہر تو یہی ہے، گھوڑا تو یہی ہے، سیارہ تو یہی ہے، وہ براق تو یہی ہے جو اللہ رب العزت تک لے جا سکتا ہے۔ ہاں، وہ تقویٰ ہی ہے، مگر وقت کے جو حالات ہیں وہ بڑے نازک ہیں۔ لیکن میں کہتا ہوں کہ ان حالات کو چھوڑو، ہمیں حالات سے کیا مطلب؟ حالات تو پہلے بھی وہی تھے، آج بھی وہی ہیں، کرنے والوں کے ہیلے بہانے کی کیا حاجت؟ کرنے والے تو جو کرنا ہے بس وہ کر ہی لیتے۔ بازار بھرا ہوا ہے، ہمیں بازار سے کیا مطلب؟ بازار میں ننگا پن ہے، ہمیں اس سے کیا مطلب؟ اگر ہماری نظریں، ہمارا دل اپنے رب کی طرف لگا ہوا ہے تو ہمیں کیا معلوم کون ہمارے برابر سے گزر رہا ہے؟ اور اگر ہماری نظریں اللہ سے نہیں لگی، ہمارا یہ دل اللہ سے نہیں لگا، تو پھر بدصورت سے بدصورت بھی ہم کو خراب کر دے گا۔ اگر یہ دل اپنے اللہ سے لگا ہوا ہے، اس دل میں وہ تقویٰ ہے، نظریں اپنے محبوب پر لگی ہوئی ہیں، تو اس صورتحال میں اگر حسن یوسف بھی اگر سامنے آ جائے، حسن زلیخا بھی اگر آ جائے، تب بھی تم ٹس سے مس نہ ہوں گے۔ یہ تقوی کی سواری بڑی تیز رفتاری کے ساتھ تم کو دربار محبوب تک لے جائے گی۔ اہل علم بھی خسارے میں ہیں، اہل عبادت بھی خسارے میں، اہل مجاہدہ بھی خسارے میں۔ خسارے میں اگر نہیں ہے تو متقین نہیں، تقوی والے ہی کاملین اور نقصان سے باہر ہیں۔ 1000 سال کی نفلی عبادت سے تقوی والے کا ایک لمحہ آگے نکل جاتا ہے۔ بسا اوقات متقی کا ایک گناہ سے بچ جانا اس کو عرش اعظم تک پہنچا دیتا ہے۔ عبادت کا کرنا کمال نہیں ہے، گناہوں سے بچ جانا کمال ہے، اور گناہ سے بچنے کے لیے انسان کو جرأت کرنی پڑے گی۔ ایک حسین خوبصورت عورت نظروں کے سامنے آئی، اللہ رب العزت آ کر اس کی آنکھوں پر انگلی نہیں رکھے گا، اللہ رب العزت اس کی آنکھوں پر ہاتھ نہیں رکھے گا۔ جرأت خود اسی کو کرنی ہے، اپنی نظروں کو نیچے کرنا ہے، اپنی نظروں کو نیچے کرنا ہے، اپنی نظروں کو بچانا ہے۔ بعض مرتبہ ایک گناہ سے بچ جانا 7 آسمان کی مسافت طے کر جاتا ہے، بعض مرتبہ ایک گناہ سے بچ جانا 7 آسمان کی مسافت طے کر جاتا ہے۔ متقی لوگ بڑے اچھے ہوتے ہیں، متقی لوگ خدا دوست ہوتے ہیں، متقیوں کی زندگی میں صفات خداوندی ہوتی ہے، متقی لوگ طیب و طاہر ہوتے ہیں، متقی لوگ عدل و انصاف والے ہوتے ہیں، متقی کا ظاہر و باطن خوبیوں کا جامع ہوتا ہے، خوف خدا کا حامل ہوتا ہے۔ عابدین، مجاہدین اور اہل علم کے اندر یہ چیزیں اس درجے کمال کی نہیں ہوتی ہیں
جس کمال کی متقین کے اندر ہوتی ہیں. متقی خوبیوں کا مجموعہ ہوتا ہے. متقی ولی ہوتا ہے. نرا علم نرا مجاہدہ، صرف علم صرف مجاہدہ، نری عبادت صرف عبادت ہی ولایت کے مقام کو نہیں پہنچا سکتے، بلکہ ان کے ساتھ تقوی ہوگا تو کسی مقام کو پہنچے گا. میں نے بھی کہا بعض مرتبہ ایک گناہ سے بچ جانا، ایک گناہ سے لرز جانا انسان کے اعلیٰ سے اعلیٰ مقام تک پہنچنے کا ذریعہ بن جاتا ہے. حضرت یوسف علیہ نبینا علیہ السلام ایک گناہ سے تو بچے تھے، جس کے بدلے میں مصر کی بادشاہت اور نبوت مل گئی. 1000 نفلیں پڑھیں، یہ کمال کی بات نہیں. کسی نے اپنے مکر و فریب میں پھنسایا یا پھنسانا چاہا، یہ اس سے بچ گیا، یہ کمال کی بات. 10-20 روزے متواتر اور لگاتار رکھے، اور وہ بھی گرمی کے موسم میں رکھے، یہ کمال کی بات نہیں، یہ کمال کی بات نہیں. ارے جیب میں ایک پیسہ نہیں، بھوک لگی ہے، ہونٹ خشک ہیں، ایک پیسہ پاس نہیں ہے، کسی کے مکان یا دکان سے گزرتا ہے، راستے میں کہیں ایک تھیلی پڑی ہوئی ملتی ہے، اٹیچی پڑی ہوئی ملتی ہے، نوٹوں کی گڈی پڑی ہوئی ملتی ہے، یہ اس سے منہ پھیر کر نکل جاتا ہے. یہ کمال کی بات ہے، یہ کمال کی بات، 1000 نفلوں سے افضل. اس لیے راستے میں گری پڑی چیز کا اٹھانے سے بھی پرہیز کرنا چاہیے. اس کے متعلق مسئلہ یاد رکھ لیجئے کہ اگر تم نے کہیں راستے میں سے کوئی گری پڑی چیز اٹھا لی، 10-20 روپے کہیں سے اٹھا لیے، تو اس کے لیے حکم یہ ہے کہ اس کا اعلان کرو. اگر مالک آ جائے یا اس کا پتہ چل جائے تو اس کے سپرد کر دو. اگر اعلان اور تشہیر کے بعد بھی اس کا مالک نہ آئے تو اس کے مالک کی طرف سے نیت کر کے صدقہ کر دو. اگر اٹھانے والا غریب اور محتاج ہے تو خود بھی استعمال کر سکتا ہے. تو متقی اول تو کسی کی چیز اٹھائے گا نہیں، اگر اٹھائے گا تو اس کے مالک تک پہنچانے کی پوری کوشش کرے گا. کیونکہ متقی کی زندگیوں میں دنیا جڑ پکڑے ہوئے نہیں ہوتی. اگر سبھی متقی ہو جائیں تو 10 سال کے بعد بھی اگر ادھر سے گزرے گا تو اپنی چیز کو وہیں پڑا ہوا پائے گا. کیونکہ متقی جو ہے وہ دنیا سے خاص کر دوسروں کی چیز سے منہ پھیر لیتا ہے، وہ اپنا منہ پھیر کر نکل جاتا ہے. متقی بڑا قیمتی ہیرا ہے. متقیوں نے ہی اللہ رب العزت کو اپنا بنا لیا. متقیوں نے ہی اللہ رب العزت کو اپنے تقوی کے ذریعے جیت لیا. اور متقی ہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنا سب کچھ اللہ رب العزت کے لیے قربان کر دیا. متقین ہی وہ حضرات ہیں کہ اپنے رب پر جب قسم کھا بیٹھتے ہیں تو رب ان کی قسموں کو ٹالتا نہیں. یہ بات نہ اہل علم کی ہے، نہ اہل عبادت کی ہے، نہ جہاد کی ہے. ہاں مگر متقین جو ہیں ان حضرات میں سے انہی کی عظمت ہے. اہل علم ہونا کمال کی بات نہیں ہے. لمبی عبادتوں کا کرنا یہ کمال کی بات نہیں ہے. نماز روزے کا پابند ہو جانا کمال کی بات نہیں ہے. اے میرے عزیزو، برائی چھوٹی ہو یا بڑی، اس سے بچ جانا کمال کی بات ہے. برائی چھوٹی ہو یا بڑی، اس سے بچ جانا کمال کی بات. برائی اپنے سے آئے یا کسی اور کے لیے آئے، ہر طرح کی برائی سے بچنا ہی کمال کی بات. برائی اپنے سے آئے، خود سے آئے یا کسی اور کے لیے آئے، ہر طرح کی برائی سے بچنا ہی کمال کی بات ہے. حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کو سخت بھوک لگی تھی. آپ کے غلام نے ایک دودھ کا پیالہ پیش کیا، آپ نے وہ پی لیا. غلام نے عرض کیا آج آپ نے تحقیق نہیں فرمائی. فرمایا بتا کہاں سے لایا؟ غلام نے کہا دور جاہلیت میں ایک قوم میں جھاڑ پھونک کی تھی، آج ادھر سے گزر ہوا تو انہوں نے اس کے عوض میں یہ پیالہ دیا. آپ نے مشتبہ ہونے کی وجہ سے اس کو قے کر کے نکال دیا. غلام کا مال اپنا ہی ہوتا ہے، مگر پھر بھی آپ تحقیق فرما کر نوش فرمایا کرتے تھے. مگر آج چونکہ سخت بھوک کی حالت تھی تحقیق حال نہ فرما سکے اور اس کو نوش فرما لی. کہتے ہیں کہ حلق میں ہاتھ ڈال کر اس کو قے فرماتے رہے. ایک پیالہ وہ بھی سخت بھوک کی حالت میں پیا گیا. کیسے نکلتا؟ مگر آپ نکالتے رہے کہ آنکھیں نکل کر باہر کو آ جاتی، یہاں تک کہ پانی پی کر اس سب کو الٹتے باہر نکال دیا. جب تک وہ سب باہر نہ نکلا چین نہ پڑا. کس بنا پر؟ کہ وہ مشتبات، اس میں وہ شک و شبہ تھا اس میں کہ وہ حلال ہے، وہ جائز ہے کہ یا ناجائز. اور پھر فرمایا کہ اگر میری جان کے ساتھ بھی یہ نکلتا تو میں نکال کر چھوڑ دوں.
کیونکہ میں نے اپنے حبیب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ جو بدن مال حرام سے پرورش پائے جہنم ہی اس کے لائق ہے۔ غور کیجئے مزاج میں کس قدر احتیاط تھی۔ پھر صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی انگلی سچی ہوتی کہ صدیق رضی اللہ عنہ نے انگلی اٹھا دی، جبرائیل اس شہید کو صدیق کی انگلی کے اشارے کی جگہ قبر سے لا کر کھڑا کر، جبرائیل اس شہید کو صدیق کی انگلی کے اشارے کی جگہ قبر سے لا کر کھڑا کر دو۔ صدیق رضی اللہ عنہ نے زبان کھول دی، اس نے جو کہہ دیا ہے وہ برحق ہے۔ ہاں صدیق متقی تھا، سب سے اونچا متقی تھا۔ ہاں صدیق اکبر رضی اللہ عنہ متقی تھا، سب سے اونچا متقی۔ تو اہل علم بننا بہت بڑی چیز، عبادات کا کرنا بہت بڑی چیز، مجاہدے کرنا بہت بڑی چیز، بہت بڑی بات ہے۔ مگر میرے عزیز متقی بننا الگ چیز ہے، متقی بن جانا الگ بات ہے۔ یہ گوہر ہی الگ ہے، یہ ہیرا ہی الگ ہے، یہ موتی ہی کچھ الگ ہے۔ اللہ رب العزت جس کو متقی بنا دے، زہی قسمت، خوش قسمت، با قسمت، ہزارہ نفلوں کا پڑھنے والا اتنا اونچا مقام نہیں پاتا ہے جتنا کہ متقی پا لیتا ہے۔ قرآن بھی اس پر شاہد ہے، سورہ حجرات میں اللہ رب العزت کا ارشاد ہے، تم میں سب سے زیادہ مکرم اللہ کے نزدیک وہی ہے جو جتنا زیادہ تقوی والا ہے۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم۔ اللہ کا ایک ولی تھا، اس کا ایک مرید اس کی خدمت میں رہتا تھا۔ اللہ کا ولی بھی تہجد کا پابند تھا، اس کا مرید بھی تہجد کا پابند تھا، ان کا سالوں سے تہجد کا عمل تھا۔ اللہ کے ولی کی خانقاہ کی مسجد کے پاس ہی ایک کنواں تھا۔ پہلے دور میں اکثر مسجدوں کے پاس کنویں ہوا کرتے تھے، کنویں سے پانی کھینچ کر وضو کرتے تھے، پیتے تھے۔ ایک دن اس مرید کی آنکھ تہجد میں دیر سے کھلی، وہ جلدی سے کنویں کے پاس گیا، ڈول کھینچا ہی تھا کہ ایک بوڑھا ضعیف آ گیا کہ مجھ کو پانی دے دو۔ دل پر کچھ بوجھ سا ہوا کہ تہجد کی نماز چھوٹنے والی، خیر پانی دے دیا۔ دوسرا ڈول کھینچا تو دو عورتیں آ گئی، دوسرا ڈول کھینچا تو دو عورتیں آ گئیں کہ پانی دے دیجئے، کیونکہ گہرا پانی تھا، ہر کسی سے کھینچتا نہیں تھا۔ اسی طریقے سے اس نے 2-3 کو پانی دے دیا۔ اللہ اکبر، فجر کی اذان ہو گئی اور تہجد کا وقت نکل گیا۔ اب اس کو بڑی تکلیف ہوئی کہ میری تو تہجد کی نماز چھوٹ گئی۔ کافی دنوں کے بعد تہجد کی نماز چھوٹی تھی، اس نے اور بھی تکلیف اور مایوسی۔ فجر کی نماز اور اشراق سے فارغ ہو کر اپنے حضرت کی صحبت میں آیا تو شرمندہ ہو کر آیا، اپنے کو ذلیل و خوار سمجھ رہا ہے اور شرمندہ ہو رہا ہے۔ اسی شرمندگی کے ساتھ خدمت میں بیٹھ جاتا ہے جس طریقے سے کوئی شرمیلا ہوتا ہے یا کوئی غلطی کر کے بیٹھتا ہے، جس سے کوئی پریشانی والا بیٹھتا ہے، اسی طرح سے وہ بھی اپنے شیخ کی خدمت میں بیٹھا۔ شیخ نے تاڑ لیا اور فرمایا، بیٹا تم کیوں پریشان ہو رہے ہو؟ آج تو تمہیں پریشان نہیں ہونا چاہیے۔ جس چیز کو تم حاصل کرنے کے لیے 10 سال سے کوشش کر رہے تھے وہ چیز آج تم کو میسر ہو گئی۔ کہنے لگا حضرت کیا میسر ہو گئی؟ آج تو میری تہجد کی نماز بھی چھوٹ گئی، 10 سال میں آج میری تہجد چھوٹی، مجھے اس کا رونا دھونا اور احساس ہی کافی ہو رہا ہے۔ شیخ نے فرمایا، بیٹا تو تہجد کے لیے پانی لینے کے کنویں پر گیا، تو نے پانی بھرا اور دوسروں کو بھی دیا کہ ہاں حضرت ایک بوڑھے کو اور دو عورتوں کو بھی دی کہ تہجد کی نماز سالوں سے پڑھتا تھا۔